ہو کر وہ تعزیے کے ساتھ گھومتی ہیں، کل وہ سیدانیوں کے سامنے، کل حضرت فاطمۃ الزہرا کے سامنے، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے سامنے وہ کیا جواب دیں گی؟ تو یاد رکھو، ان سب خرافاتوں سے باز آ جاؤ۔ ہاں، تعزیہ ہم جائز سمجھتے ہیں، ہم منع نہیں کرتے، لیکن وہ تعزیہ بناؤ جو ہمارے یہاں جائز ہے۔ وہ تعزیہ جائز ہے جو امام حسین کے روزے کی شکل کا تعزیہ بنتا ہے، وہ جائز ہے، وہ بناؤ، شوق سے بناؤ، لیکن اس کو کہیں گھمانا نہیں ہے، اس کو ایک جگہ پر رکھ دو۔ اور سب سے زیادہ تو تمہیں یہ چاہیے کہ امام حسین کے نام کے لنگر کرو۔ یہ امام حسین کے نام سے تم تعزیے بناتے ہو اور پھر اس کو لڑاتے جتاتے ہو، یہ تمہارے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ حقیقتاً یہ تمہیں گناہ میں ڈالنے والی بات ہے اور تم گناہ گار ہوتے ہو۔ اپنا پیسہ برباد مت کرو، اپنا پیسہ اگر لگانا ہے تو امام حسین کا روزہ جس شکل میں گئے اس شکل کا تعزیہ بنا دو اور ایک جگہ پر رکھ دو، تو لوگ تمہارے یہاں دیکھنے آئیں گے۔ ہاں، اگر یہ چاہتے ہو تو یہ جائز ہے، لیکن وہ جو لمبے لمبے تعزیے یا کہیں پر لمبے نہیں ہوتے ہیں، مطلب تاج محل کی شکل دے دی، کچھ شکل دے دی، تو یہ سب جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ان سب باتوں سے پرہیز کرو، ورنہ بہت سخت پکڑ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پر آتا ہے تو پھر چھٹانے کا کوئی نہیں چھٹا پاتا، کیونکہ اس کی سخت پکڑ ہے۔ اور ایک صاحب بول رہے تھے کہ وہ بابا ہیں، وہ بابا ہوتے ہیں، وہ امام حسین بابا ہوتے ہیں، یعنی جو تعزیہ جو بڑا بڑا بنتا ہے یا جو بھی شکل اس کی ہوتی ہے تو وہ امام حسین ہیں۔ تو لوگوں کا عقیدہ دیکھو، کتنا کمزور تم نے اپنا ایمان کر لیا کہ ان کاغذ اور لکڑی کو غیروں کی طرح تم تشبیہ دے رہے ہو اور کہتے ہو کہ یہ بابا ہیں، یہ امام حسین ہیں۔ اس لکڑی اور کاغذ کو امام حسین بتانے والوں سنو، کل میدان محشر میں جب تمہاری ٹھکائی ہوگی تب تم بتاؤ گے، تب تم بولو گے ہاں غلط کر رہے تھے۔ ابھی ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں تو تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن کل میدان محشر میں جب تمہاری ٹھکائی ہوگی اور تم سے کہا جائے گا تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہاں ہم غلط کر رہے تھے۔ وہ لکڑی اور کاغذ کو امام حسین سمجھتے ہو، امام حسین بتاتے ہو کہ یہ امام حسین ہے، یہ بابا ہیں۔ او مسلمانوں، ذرا ہوش کی پیو، کیونکہ تمہیں مرنا بھی ہے۔ یہ تو زندگی بھر تو تمہیں یہاں رہنا نہیں ہے، مرنا ہے، اور مر کے سامنا کرنا ہے امام حسین کا۔ جب امام حسین کے سامنے حاضر ہوگے تو پھر کیا جواب دو گے؟ کوئی جواب نہیں بنے گا، پھر اچھی طریقے سے تمہاری ٹھکائی ہوگی۔ ابھی سمجھانے سمجھ جاؤ۔ ایک صاحب نے کہا مجھ سے میلے کو ایک بار مس کر دیا۔ بات دیکھو، بات کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک بار میں نے اس میلے کو مس کر دیا، مطلب ایک سال میں نے جب تعزیہ آئے تو میں آیا ہی نہیں اور میں نے میلہ دیکھا ہی نہیں، میں نے تعزیہ پر اگربتی لگائی ہی نہیں۔ علماء کی باتیں سن کے تو ہمارا بہت نقصان ہو گیا، ہمارا کافی پیسوں کا نقصان ہوا، ہمارے فلاں کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ہمارا یہ ہوا وہ ہوا۔ ایک بتانے لگے کہ ہمارے رشتہ دار تھے، انہوں نے ایسا کیا تو اس کا یہ ہو گیا۔ یاد رکھو، یہ تمہارا جو عقیدہ ہے کہ تمہارا ایمان کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ تم تو اس نبی کے دیوانے ہو، تم تو اس نبی کے امتی ہو کہ جس کے صدقے سے یہ کائنات بنائی گئی، یہ زمین آسمان چاند سورج ستارے سب بنائے گئے، اس کے صدقے میں تم بنائے گئے۔ ذرا یاد رکھو، جب تم مر کے جاؤ گے تو اس نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ ایسی باتیں تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگتی، تو یاد رکھو یہ ایسی باتوں سے پرہیز کرو۔ اگر تم نے تعزیہ حرام سمجھ لیا، اگر تم نے تعزیہ نہیں دیکھا، اگربتی نہیں چڑھائی، ڈھول تاشوں میں شامل نہیں ہوئے، ماتم میں شامل نہیں ہوئے، تو یاد رکھو تمہارا اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ جو تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر ہم ماتم نہیں کریں گے، تعزیے میں اگربتی نہیں لگائیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا، یہ عقیدہ رکھنا تمہارا بالکل غلط ہے، بہت زیادہ گناہ گار ہو رہے ہو۔ تو سمجھ جاؤ، تعزیے کے ہم مخالف نہیں ہیں، مخالف اس کے ہیں کہ یہ جو غیر رسومات ہوتے ہیں، جو غیر طریقے سے یہ تعزیے بنتے ہیں، اس کے مخالف ہیں۔ ہاں، اگر تمہیں تعزیہ بنانا ہے، اپنا پیسہ تعزیے میں خرچ کرنا ہے تو امام حسین کا روزہ بنا کر ایک بار تو دیکھو، اتنا اچھا لگے گا۔ یا اللہ، یہ جو غیر رسومات ہوتی ہیں ان سب سے مسلمانوں کو پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا